إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ایمان کا دعویٰ زبان سے کر دینا بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ایمان کی جڑیں کسی کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں اور اپنے اس زبانی دعوے کا ثبوت عملی طور پر پیش کرنے کی جب باری آتی ہے تو بہت دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کون سچا پکا مومن اور کون صرف زبانی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بہت ساری امتحانات اور آزمائشوں سے گزارتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جماعت کے اندر اس جماعت کے لیے مخلص طور پر اور پوری طریقے سے اس کی ساری باتیں اپنانے والا اور جھوٹ موٹ کوئی ایسے ہی جماعت میں داخل ہو جائے تو یہ بہت بڑا نقصان اس کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو مؤمنین کی جماعت جنہیں اللہ رب العالمین تیار کرنا چاہتے ہیں تو ان مؤمنین میں منافقین داخل ہو جائیں اور صرف زبانی دعوے سے اپنے آپ کو مومن کہنے لگے تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان، ان کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کو، مؤمنین کی جماعت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک قانون بنایا، ہمیشہ جو بھی بندے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور امتحانات سے گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینا یقیناً بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان کے آگے کوئی ایسا بندہ ٹک نہیں سکتا جو صرف زبان سے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا زکوٰۃ کی شکل میں یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یقیناً یہ بھی بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العالمین کے امتحانات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج ان کروڑوں مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہوں گے جو ان سب امتحانات میں واقعی کامیاب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے امتحانات اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے لیا کرتے ہیں، تو ایسے ہی امتحانات میں سے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 5 وقتہ نمازیں یقیناً سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، اور اس میں بھی خصوصی طور پر فجر کی نماز جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے فرض
قرار دیا ہے تو یہ فجر کی نماز بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا قانون ہے کہ اللہ تعالی ہم بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے انہوں نے اگر مومن ہونے کا دعویٰ کر لیا تو پھر ان کو آزمائشوں سے گزارا نہیں جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان مؤمنوں سے پہلے بھی جتنے بندے گزر چکے ہیں ایمان والے، ہم نے سب کو آزمایا ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے کون سچا اور کون جھوٹا، کون مومن کون منافق، یہ سب بالکل جناب واضح ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بتایا اپنی امت کے سامنے کہ عشاء اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں منافقین پر سب سے بھاری نماز ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں عام بات یہی بتائی کہ ہر نماز ان پر بھاری ہوتی ہے، جب بھی نماز کو آتے ہیں تو بڑی ہی سستی اور کاہلی سے آتے ہیں۔ لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نماز کو آنا ہوتا ہے تو بڑی مشکل سے نماز کو آتے ہیں، اور نماز میں پھر اللہ کو بھی یاد کرنا بہت ہی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں یا یاد ہی نہیں کرتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ منافقین پر یہ دو نمازیں جو کہ اندھیرے کے وقت میں ہوا کرتی ہیں، آج کے ہمارے اپنے زمانے میں جب یہ نئی نئی ترقیاں ہو گئی، بجلی کی ایجاد ہو گئی، تو ہمارے اپنے لیے دن اور رات ایک نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ زمانہ جب کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہر طرف اندھیرا چھا جاتا تھا، اس زمانے کی بات آپ نے بتائی کہ یہ دو نمازیں جن کو یہ دو بہت ہی زیادہ بھاری ہوا کرتی ہیں منافقین پر، اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مسجدوں میں آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دو نمازیں بالکل جو کہ اندھیرے کے وقت میں ہوا کرتی ہیں، تو آپ نے بتایا کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اور آج کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو واقعی دن کے اجالے میں نماز اگر پڑھ بھی لیں تو واقعی ان دو نمازوں میں انہی منافقین کی برابر مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں بالکل جناب مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ عام طور پر باتیں محلوں میں یہ بھی بتائی جاتی ہے، ہر محلے کی مسجد میں، کہ بھئی مسجدوں میں ایک صف بڑی مشکل سے دو صف نمازی ہوتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ دن کے وقت میں سارے لوگ باہر نکل جاتے ہیں اپنے اپنے کام کاج پر، لیکن عام طور پر لوگ مغرب تک واپس لوٹ آتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں تو حاضری لازم ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں تو ہر کوئی بندہ اپنے اپنے گھروں میں ہوا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ دو نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، دیکھیے کہ مسجدیں بالکل جناب ویرانی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ ہماری اپنے اس وقت امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں بالکل ناکام ہم کو نظر آ رہی ہے کہ واقعی معنوں میں بندہ اگر اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اس دین کے لیے مخلص ہوگا تو یقیناً وہ اپنی ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہے گا۔ آج ایک بہت بڑی تعداد امت مسلمہ کی ایسی ہی ہے جو چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین اپنے اپنے گھروں میں ہوں، فجر کی نماز وقت پر ادا کرنے میں بہت زیادہ سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہمیں معلوم ہے کہ کب سے کب تک ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی جگہ پر بہت سارے فتوے دینے والے یہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی جو آدمی سویا رہ گیا جب وہ اٹھے گا تو اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب واقعی
کسی بندے کی آنکھ کھلی نہیں وقت پر، اذان کی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی نہیں اور وہ سوتا رہ گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اگر اٹھا تو وہ اس وقت پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اذان کی آواز بھی سننے کے باوجود اور ایسے وقت میں جبکہ فجر کا وقت ہوتا ہے، ہماری اپنی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، مگر نیند کی لذت اس قدر ہمارے اوپر غالب آتی ہے کہ ہم اپنی اس نفس کی خواہش کو آگے کر دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم بیدار ہوتے ہیں بھلے سے 8 بجے 9 بجے اور اس وقت کھڑے ہو کر 2 رکعت ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑے گا؟ تو یہ فجر کی نماز میں کوتاہی، سستی آج امت مسلمہ کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ اسی لیے یہودی کے کسی بڑے عالم نے یہ بات بتائی کہ مسلمان آج جس طرح سے جمعہ کی نماز میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اگر وہ دن آ گیا جس دن کے مسلمان فجر کی نماز میں اسی طرح سے حاضر ہونے لگ جائیں گے، سمجھو کہ پھر مسلمانوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ کس کا تجزیہ ہے؟ ایک یہودی عالم کا تجزیہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فجر کی نماز میں حاضری میں اس طرح سے وہ حاضر ہونے لگ جائیں جس طرح سے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، تو یقیناً مسلمان غالب رہیں گے، پھر ان پر کسی کو تسلط اور غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ آج دنیا کی قومیں کیسی قومیں ہیں جو اسی فجر کے بابرکت وقت میں اپنی دنیاوی اغراض اور مقاصد لے کر بیدار ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جب ہم فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلنے والے، پڑھنے کے لیے نکلنے والے، یہ سب غیر مسلم آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی گلیاں بالکل سنسان پڑی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کے بچے جوان بالکل بھی کبھی ان کو ہم نے نہیں دیکھا کہ فجر کے وقت میں وہ بیدار ہو کر مسجد کی طرف آتے ہوں۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ کتنی قومیں بالکل نہ ان کا اللہ پر ایمان نہ آخرت پر ایمان، مگر دنیا کے اپنے معمولی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں اور ایسے وقت میں بیدار ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا پالتو جانور اسے گھمانے کے لیے فجر کے وقت میں لے کر جاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جو بالکل جن کا اپنا کام بالکل جیسے وہ ایکسرسائز وغیرہ کرنے والے، جو رننگ کرنے والے، ایسے جاگنگ کرنے والے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور یہ ایمان رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فجر کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ کے لیے اس وقت میں بیدار ہونا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، جبھی تو ہمیں ہمارے اپنے دین میں خاص کر فجر کی نماز کے تعلق سے کتنی فضیلتیں ہم کو بتائی گئیں۔ یہ ہمارے اپنے دین کی خوبی ہے کہ جو کام جس قدر انسان کے لیے شاق نظر آتا ہو، تکلیف والا نظر آتا ہو، تو اس پر ابھارنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں، جیسے کہ علم حاصل کرنا، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے جب آدمی پیچھے رہتا ہے خاص کر شریعت کا علم، دین کا علم حاصل کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی مختلف انداز میں اس پر ابھارنے کے لیے فضیلتیں بتائیں۔ تو ویسے ہی فجر کی نماز بھی یقیناً بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، تو اسی لیے اس کی فضیلتیں بھی ویسی ہی ہم کو بتائی گئی ہیں۔ مگر فضیلتیں جاننے سے پہلے ہم ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ کیا واقعی فجر کی نماز میں اس قدر تکلیف ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا؟ ہم اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف بالکل نہیں دیتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے جب سارے مومنین پر فجر کی نماز فرض کی ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہر انسان فجر کی نماز میں بیدار ہو سکتا ہے اور یہ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی بھی مسلمان کی طاقت سے باہر یہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فجر کے وقت میں ہمارے لیے ایک نماز فرض کیا ہے۔ تو اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں دوسرے اور لوگ بیدار ہو سکتے ہیں لیکن میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں بیدار ہو سکتا۔ اور بیدار نہیں ہونے کی بات کرنے والوں کو آپ جب دیکھیں گے کہ ان کے سونے کا وقت کیا ہوتا ہے اور ان کی اپنی محفلیں کتنی دیر تک رات گئے تک جمی رہتی ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو انہوں نے بھلا دیا اور اس کی خلاف ورزی کی کہ جلد سونا اور جلد اٹھنا، تو اس کی وجہ سے رات میں 1 بجے تک 2 بجے تک آدمی جاگتا رہتا ہے، مگر کس لیے؟ کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، جاگنے والا جاگتا ہے تو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے موبائل فون کو لے کر یا پھر اپنے پاس کے لیپ ٹاپ کو لے کر ٹی وی کے سامنے یا پھر محفلوں کی دوستوں میں ایسے جاگ کر رات گزار کر رات گئے دیر تک 2 بجے 2:30 بجے اگر آدمی سوتا ہے تو اس کے لیے فجر کے وقت میں بیدار کیسے ہو سکتا ہو؟ کیسی عجیب سی بات ہے۔ ہم سب یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینے کی لیلۃ القدر ہوتی ہے تو دیکھیے مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کو مومنین کے لیے ایک بہت بڑا ہدیہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایک رات کی عبادتیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو 80 پر 3 سال کی عبادت سے بھی بہتر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ تعالیٰ نے اسے قرار دیا۔ مگر وہ پوری کی پوری عبادت نفل ہے میرے بھائیوں۔ لیلۃ القدر میں آپ جاگیں اور عبادتیں کریں تو یہ ساری کی ساری عبادتیں نفل ہیں، جبکہ فجر کی نماز اللہ رب العالمین نے روزانہ کا ہم پر فریضہ عائد کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا سوائے اس کے جو میں نے اس کے لیے فرائض عائد کیے ہیں، کہ میرا اپنا فریضہ بجا لا کر جو بندہ جتنا میرے قریب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے بندہ اتنا مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا اللہ۔ تو پھر ہماری اپنی سمجھ کہاں چلی گئی ہے کہ ہم رمضان کی ایک رات کے لیے واقعی محنت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگی بھر کے لیے جس نماز کو فرض کیا ہے اور اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا اس کی فضیلتیں ہم کو بتائی ہیں اپنے رسول کی زبانی، مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ آئیے کہ اس نماز کے لیے کیا کچھ ہم کو باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو اسے گویا نصف شب، آدھی رات قیام کرنے کا اجر مل جائے گا، اور جو بندہ پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو گویا اس نے پوری رات قیام کر لیا، اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔ ہم میں سے کون ہے ایسا جو پوری کی پوری رات ہمیشہ قیام اللیل کر کے گزارے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا آسان نسخہ ہمیں بتا دیا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دونوں نمازیں جو بندہ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا اگر کر لے گا تو اس کے لیے پوری رات قیام اللہ کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے گزار دینے میں جو اجر و ثواب ہوگا، ایسا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا کریں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہمیں بتائی گئی اور ہم لوگ بالکل بے خبر ہوتے ہیں کہ آخر ان نمازوں کے پیچھے ہمیں کیا کیا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ حضرات، ہم میں سے ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر چیز کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے، نہ یہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہیں گے، کہیں کوئی روشنی کے نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، اور بالخصوص پل صراط پار کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑے گی۔
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بشارت دے رہے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو لوگ کثرت سے اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بلکہ آپ نے بتایا مشائین، یہ مشائین عربی زبان کے اندر جیسے ہمارے اپنے پاس انگریزی میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، تو ویسے بالکل کثرت سے جانے والے، مسجدوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں وہ وہی عشاء کی نماز کا وقت اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جو لوگ کثرت سے مسجد کی طرف جایا کرتے ہیں ان کے لیے مکمل نور کی بشارت ہے قیامت کے دن، کہ اس نور کی ذریعے وہ پل صراط بڑے آرام سے پار کر سکتے ہیں۔ تو یہ نور بالکل ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے قیامت کے دن، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے حصول کے لیے اسے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آسان سا نسخہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ بتا رہے ہیں کہ ہاں، کہ جو آدمی ان دو نمازوں میں کثرت سے بالکل مسجدوں کی طرف جا کر پڑھے گا، یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر میں پڑھ لے بلکہ مسجدوں کی طرف جانے کی بات آپ بتا رہے ہیں، تو مسجد میں جا کر باجماعت عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ادا کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہم کو بتائی گئی کہ کل کے دن مکمل نور ہمیں جو عطا کیا جائے گا۔ مکمل نور کا مطلب ایسا نور کہ جو کبھی آپ سے ختم نہیں ہوگا، جیسے کہ ہمارے اپنے پاس بیٹری وغیرہ ہوتی ہے، بیٹری اگر ڈاؤن ہو گئی تو اس کی بعد پھر جو گل ہو جاتی ہے بیٹری، تو ویسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل نور انسان کو اس وقت حاصل ہوگا۔ تو ایسی سب بشارتیں ہمیں انہی نمازوں کے لیے بتائی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ من صلی البردین دخل الجنہ، بردین یعنی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں واقعی بڑی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، بلکہ عصر کی نماز کو الصلاۃ الوسطی بھی کہا گیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ ساری نمازوں پر پابندی کرو اور بالخصوص درمیانی نماز صلاۃ وسطی پر زیادہ ہی پابندی کرو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی دو نمازوں پر جو بندے پابندی کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ سب ہمارے لیے فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑی ایک اور بہت بڑی فضیلت جو ہم کو بتائی گئی کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوگا۔ من صلی الصبح فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین کی حفظ و امان میں وہ بندہ ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ ڈھونڈ لیا اور اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں چلا گیا، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت اسے کیا کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا کیا برا چاہ سکتی ہے۔ تو یہ سب فضیلتیں ہمیں فجر کی نماز کے لیے، کیونکہ معلوم ہے اللہ رب العالمین کو کہ یقیناً یہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو کیا ہے دشواری ہوگی، تو اسی لیے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اس نماز کے لیے بتا کر ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ تو ہماری اپنی اس وقت حالت ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اب تک کس قدر اس نماز میں، اتنی اہمیت والی نماز جس کے لیے اتنی ساری فضیلتیں بتائی گئیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی بشارت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ بتاتے ہیں صحابہ کی جماعت کو کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھو گے، اللہ کا دیدار کرو گے اسی طرح جیسا کہ بالکل کہ 14ویں رات کا چاند جیسے دیکھتے ہو اسی طرح۔
تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اللہ کے اس دیدار کو حاصل کرنے کے لیے تم 2 نمازوں کی پابندی کرو، تو وہی ایک فجر کی اور ایک عصر کی آپ بتاتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز، ان دونوں پر پابندی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا دیدار جیسا سب سے بڑا انعام حاصل ہو سکتا ہے، جو کہ جنت کا سب سے قیمتی اور سب سے بڑا انعام ہوگا۔ تو ایسی اتنی فضیلتیں ہمیں صرف فجر کی نماز کے لیے بتائی گئی ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہاں اب تک ہم نے کس قدر اس طرح کی نماز، ویسے بھی بہت ساری اور نمازوں میں یا پھر دوسری نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں بالخصوص بہت زیادہ شیطان ہمیں سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اذان کی آواز بھی کان سے ٹکراتی ہے تو آدمی اوڑھ کے اور بھی سونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی صفت یہی بتاتے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تو ان کے پہلو بستر چھوڑ کر الگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو پکارنا چاہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری اپنی صفت ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ سب ہمارے اپنے لیے جی فجر کی نماز کی پابندی کے تعلق سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ میں کس حد تک پڑھتا ہوں۔ اگر میں جب پڑھوں گا تو تبھی میرے اپنے گھر میں بھی برکت ہوگی، میرے گھر والے بھی پڑھیں گے۔ آدمی جب خود سوتے رہتا ہے، نہ اس کی بیوی اٹھے گی، نہ اس کے بچے اٹھیں گے، کہاں سے اس کے گھر میں برکتیں آئیں گی میرے بھائیو؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے تجارت کے لیے، کسی بھی اور کام کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، ہر کام کے لیے بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اللہم اجعل فی بکوری برکت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے بالکل صبح سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی کی اس دعا کی ہی برکت سمجھیے کہ ہمارے لیے ایسے وقت میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، مگر ہم بندے ان تمام برکتوں سے اپنے آپ کو گویا بے نیاز سمجھ کر سوئے رہتے ہیں اور بڑا ہی قیمتی سرمایہ ہم ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اپنی دین کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص نمازوں کے معاملے میں ہم سے جو غفلت اور سستی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہم سے دور فرمائے، اور خاص کر فجر کی نماز سے جو ہماری غفلت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی نمازی بنائے، ہمارے اپنے بال بچوں کو نمازی بنائے، اور ہمارا اپنا خاتمہ ہو تو ایسے کہ بالکل ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو، ہر نماز اپنے وقت میں ہم جو پڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔